السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کلیم محی الدین، اسسٹنٹ پروفیسر آف اردو، گورنمنٹ ڈگری کالج فار وومن، کریم نگر، آج آپ کی خدمت میں حیدر علی آتش کی دوسری غزل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس آج کے سبق میں ہم حیدر علی آتش کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ غزل کسے کہتے ہیں، غزل کی تعریف اور غزل میں کیسے موضوعات ہوتے ہیں، اس میں بحث کی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ آتش کے غزل کی تشریح اور تفہیم بھی کی جائے گی۔ تو سب سے پہلے ہم غزل کے بارے میں، غزل کی تعریف کیا ہے، اس کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے۔ غزل کی تعریف: غزل اردو شاعری کی مقبول اور پسندیدہ صنف ہے۔ لغت میں غزل کے معنی عورتوں سے باتیں کرنے کے ہیں، لیکن شاعری کی اصطلاح میں غزل ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں جدا جدا اشعار میں زندگی کے مختلف موضوعات جیسے عشق، تصوف، غم، خوشی اور زندگی کے تمام مسائل بیان کیے جاتے ہیں۔ غزل کو کوزے میں سمندر بند کرنے کا فن کہتے ہیں۔ غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں، جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ غزل کے دیگر اشعار میں دوسرے مصرے میں قافیہ اور ردیف کی پابندی ہوتی ہے۔ غزل میں طاق اعداد میں 5 یا اس سے زیادہ اشعار ہوتے ہیں۔ غزل میں اگر 2 اشعار میں ایک ہی خیال پیش کیا جائے تو اسے قطع کہتے ہیں۔ غزل کے اچھے شعر کو شاہ بیت یا حاصل غزل شعر کہتے ہیں۔ غزل کے آخری شعر کو، جس کے ذریعے شاعر اپنی بات ختم کرتا ہے، مقطع کہتے ہیں۔ عام طور پر شاعر غزل کے آخری شعر میں اپنا مختصر قلمی نام استعمال کرتا ہے، اسے تخلص کہتے ہیں۔ تخلص کے اوپر بت کی نشانی لگائی جاتی ہے، جیسے میر، حالی، غالب وغیرہ۔ اردو میں فارسی کے اثر سے غزل گوئی کا آغاز ہوا۔ قلی قطب شاہ، ولی، میر، غالب، آتش، ناسخ، مصفی، انشا، مومن، حسرت، درد، فراق، ناصر کاظمی وغیرہ اردو کے مشہور غزل گو شاعر گزرے ہیں۔ مطلع: لفظ مطلع طلوع سے بنا ہے، جس کے معنی ظاہر ہونا یا نکلنے کے ہے۔ شاعری کی اصطلاح میں جس شعر سے غزل شروع ہوتی ہے، یعنی غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں۔ مطلع کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہم ردیف ہوتے ہیں۔ غالب کے غزل کا مطلع یوں ہے: کوئی دن گر زندگانی اور ہے، اپنے جی میں ہم نے ٹھانی اور ہے۔ قافیہ: غزل کے مطلع کے دونوں مصروں اور باقی اشعار کے دوسرے مصرے میں ردیف سے قبل استعمال ہونے والے ہم وزن، ہم آواز لفظ یا الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں۔ غزل میں قافیہ کا استعمال تغزر اور لے پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ غزل چھوٹی ہو تو اس کے قافیے فطری لگتے ہیں، زیادہ اشعار کی غزل محض قافیہ پیمائی ہو جاتی ہے۔ غالب کی غزل کے قافیے اس طرح ہیں: زندگانی، ٹھانی، نہانی، سرگرانی، زبانی، آسمانی، ناگانی وغیرہ وغیرہ۔ ردیف: غزل کے اشعار میں مطلع کے دونوں مصروں اور باقی اشعار کے دوسرے قافیے کے بعد مسلسل استعمال ہونے والے لفظ یا الفاظ کو ردیف کہتے ہیں۔ نصابی کتب میں شامل غالب کی غزل کی ردیف اور ہے۔ غزل میں ردیف ایک ہی ہوتی ہے، لیکن قافیے بدلتے رہتے ہیں۔ ردیف جو اسے کہتے ہیں جو ہو بہو ایز اٹ از بار بار ریپیٹ کیے جانے والے لفظ یا الفاظ کو ردیف کہتے ہیں۔ قافیے کے اندر وزن ہوتا ہے، ہم آواز ہوتے ہیں، اس میں لے ہوتی ہے، آہنگ ہوتی ہے۔ مقطع: لفظ مقطع قطع سے بنا ہے، جس کے معنی چھوڑنا یا ترک کرنے کے ہے۔ شاعری کی اصطلاح میں غزل کا آخری شعر جس کے ذریعے شاعر اپنی بات ختم کرتا ہے، اسے مقطع کہتے ہیں۔ مقطع میں اکثر شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ غالب کی غزل کا مقطع اس طرح ہے: ہو چکی غالب بلائیں سب تمام، ایک مرگ ناگہانی اور ہے۔ کہ اس کے اندر غالب اپنا تخلص استعمال کر رہا ہے۔ تخلص وہ مختصر نام جو شاعر اپنے کلام میں استعمال کرتا ہے، اسے تخلص کہتے ہیں۔ بیشتر شعراء اپنے اصلی نام کے بجائے تخلص کی وجہ سے مشہور ہوتے ہیں۔ تخلص کے لیے شاعر کے نام پر نشانی لگائی جاتی ہے۔ چند شعراء کے نام اور تخلص اس طرح ہیں: ولی محمد ولی، مرزا اسد اللہ خان غالب، میر تقی میر، شیخ امام بخش ناسخ، خواجہ حیدر علی آتش، الطاف حسین حالی، میر ببر علی انیس، مرزا سلاست علی دبیر، شبیر حسن خان جوش، رگھوپتی صاحب فراق، نواب مرزا خان دا۔
یہ شعرا جو ہیں اپنے تخلص سے زیادہ مشہور ہیں، جیسے داغ دہلوی ہے، دبیر ہے، انیس ہے، حالی ہے، آتش ہے، ناسخ ہے، میر ہے، غالب ہے۔ یہ اپنے ولی ہے، اپنے اصلی نام کے بجائے تخلص سے زیادہ مشہور ہیں۔ اردو میں غزل گوئی کی روایت پر جو بتایا گیا کہ اردو میں جو غزل گوئی لکھی گئی، غزل اردو شاعری کی آبرو ہے، ہندوستان کی گنگا جمنا تہذیب کی نمائندگی کرتی ہے۔ اس کے خط و قال میں زمانے کے اتار چڑھاؤ کا عکس دیکھا جا سکتا ہے۔ اردو شاعری میں جو مقبولیت غزل کو حاصل ہوئی وہ کسی اور صنف سخن کو حاصل نہ ہو سکی۔ یوں تو غزل کے لغوی معنی عورتوں سے باتیں کرنا ہے، لیکن اس صنف میں عشق، تصوف، فلسفہ، دنیا کی بے ثباتی، شراب، بہار، غرض کے ہر مضمون کی گنجائش ہے۔ غزل کا فن نہایت ہی لطیف اور نازک ہے، اس لیے اس میں جذبہ اور خیال کی مکمل ہم آہنگی ضروری ہے۔ غزل کا فن اشارے کنائے کا فن ہے، بے حجابی غزل کے مزاج کے خلاف ہے۔ اردو شاعری میں غزل کی روایت زمانے قدیم سے رہی ہے، چنانچہ قدیم اردو یا دکنی شاعری میں بھی غزل کے بہترین نمونے ملتے ہیں۔ ولی اورنگ آبادی نے غزل کے فن کو باقاعدگی بخشی اور اس کو دکن سے شمال میں متعارف کروایا۔ اس کے بعد شمالی ہند کے شعراء نے اس کے ارتقاء میں نمایاں رول انجام دیا۔ دبستان لکھنؤ کی روایت نے اس کے فن کو ٹھیس پہنچائی، جس کی وجہ سے غزل میں معاملہ بندی و خارجی عناصر در آئے اور غزل میں چٹخارے کا عنصر پیدا ہو گیا۔ 1857 عیسوی کے انقلاب کی وجہ سے ہندوستان کی سماجی زندگی میں بہت سی تبدیلیاں رونما ہوئی۔ اس انقلاب نے زندگی کے ہر شعبے کو متاثر کیا۔ ہندوستانی عوام کو نئے حالات اور نئے تجربات سے دوچار ہونا پڑا، چنانچہ اس کا اثر ادب پر بھی ہونا ضروری تھا۔ اس انقلاب کی وجہ سے عام ہندوستانی عوام میں بیداری کا شعور پیدا ہوا۔ غالب اور ان کے شاگرد مولانا الطاف حسین حالی نے ان دردناک مناظر کو بچشم خود دیکھا اور محسوس کیا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے شاعری کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔ مولانا حالی نے اردو غزل کی اصلاح کے لیے نمایاں خدمات انجام دی۔ حالی کی ذہنی نشو و نما میں غالب، محمد حسین آزاد اور سر سید نے بھی اس کی ترغیب دلائی۔ انجمن پنجاب کے مشاعروں کے بعد حالی کو ایک نئی راہ ملی، چنانچہ انہوں نے شعوری طور پر مغربی ادب کو اردو سے روشناس کروانے کی سب سے پہلے کوشش کی اور ان کی یہ کوشش کامیاب ہوئی۔ چنانچہ اردو میں جدید غزل کا آغاز حالی سے شروع ہوتا ہے۔ یوں تو غزل میں سماجی اور سیاسی مسائل میر سے ملنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن حالی نے غزل کی روایت میں زندگی کے مسائل کو شامل کر کے اس کو ایک نیا مزاج عطا کرنے کی شعوری کوشش کی۔ ان کے بعد ہی جدید اردو غزل کا ارتقاء ہوا۔ اب آتش کے بارے میں کہ آتش کون ہے، ان کے بارے میں تھوڑا سا جانکاری حاصل کریں گے، نصابی کتب سے تھوڑا سا اور تھوڑا سا دوسری کتابوں سے۔ آتش خواجہ حیدر علی نام آتش تخلص فیض آباد میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام خواجہ علی بخش تھا۔ کم سنی میں والد کے انتقال کی وجہ سے آتش معقول تعلیم حاصل نہیں کر سکے۔ خاندان میں پیری مریدی کا سلسلہ چلا آ رہا تھا، لیکن آتش کی طبیعت شعر و شاعری کی طرف راغب تھی، اس لیے انہوں نے مصافی کی شاگردی اختیار کی اور مشق اور مقدور پر علمی استعداد کے حصول کے ساتھ مسلم الثبوت استاد ہو گئے۔ 80 روپے ماہانہ بادشاہ لکھنؤ سے ملتے تھے، لیکن فقر و فاقے میں زندگی بسر کرنے کے عادی رہے۔ سینکڑوں شاگرد تھے، جن میں رند، صبا اور وزیر وغیرہ خاص طور پر مشہور ہیں۔ آتش رندانہ اور آزادانہ وضع کے آدمی تھے، ان کے کلام میں خاص قسم کی بے نیازی ملتی ہے۔ روزمرہ اور بول چال کا لطف کلام میں مزہ پیدا کرتا ہے۔ رنگینی اور شوخی ان کے کلام کی دلکشی دوبالا کرتی ہے۔ اختصار کے ساتھ مضمون کی ادائیگی ان کا نمایاں وصف ہے۔ لکھنؤ اسکول سے وہ وابستہ چند کمزوریاں بھی ان کی شاعری کا حصہ ہیں۔ عامیانہ خیالات، تصنع، بناوٹ، رعایت لفظی جیسی خصوصیات شاعری میں ملتی ہیں، جس سے کیف اور تاثیر میں کمی واقع ہوتی نظر آتی ہے، لیکن جہاں کہیں روایتی شاعری سے ہٹ کر انہوں نے سچی شاعری کی طرف توجہ کی، اپنا مخصوص انداز پیش کیا، مجموعی طور پر بہترین شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ خواجہ حیدر علی آتش 1778-1846 اردو کے نامور غزل کو شاعر گزرے ہیں۔ ان کے والد کا نام خواجہ علی بخش تھا۔ کم سنی میں والد کا انتقال ہو گیا، مصری کے شاگرد رہے، خود استاد شاعر بن گئے۔ ان کے شاگرد دولت مند تھے، لیکن انہوں نے کسی سے مدد طلب نہیں کی۔
لکھنؤ کے بادشاہ شاہ کی طرف سے انہیں 80 روپے ماہوار وظیفہ ملتا تھا، جس میں سے 15 روپے اپنے لیے رکھ کر باقی رقم غریبوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ بھنگ پینے کا شوق زندگی بھر رہا، آخری زمانے میں بینائی سے محروم ہوئے اور لکھنؤ میں انتقال کیا۔ آتش دبستانی لکھنؤ کے نامور شاعر تھے، انہوں نے زبان کی صفائی پر توجہ دی، محاورات کا بہترین استعمال کیا۔ ان کے کلام میں روزمرہ کا لطف ملتا ہے، شوخی اور رنگینی بھی ان کے کلام کی خصوصیات ہیں۔ خواجہ حیدر علی آتش خواجہ علی بخش کے بیٹے تھے، بزرگوں کا وطن بغداد تھا جو تلاش معاش میں شاہ جہاں آباد چلے آئے۔ شاہ جہاں آباد دلی کا پرانا نام ہے۔ نواب شجاع الدولہ کے زمانے میں خواجہ علی بخش نے ہجرت کر کے فیض آباد میں سکونت اختیار کی۔ آتش کی ولادت یہیں 1778 میں ہوئی۔ بچپن ہی میں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اس لیے آتش کی تعلیمی و تربیت باقاعدہ طور پر نہ ہو سکی اور مزاج میں شوریدہ شری اور بانگ پن پیدا ہو گیا۔ آتش نے فیض آباد کے نواب محمد تقی خان کی ملازمت اختیار کر لی اور ان کے ساتھ لکھنؤ چلے آئے۔ نواب مذاق سخن بھی رکھتے تھے اور فن سپاہ گری کے بھی دلدادہ تھے۔ آتش بھی ان کی شاعرانہ سپاہیانہ صلاحیتوں سے متاثر ہوئے۔ لکھنؤ میں علمی صحبتوں اور انشاء اور مصفی کی شاعرانہ مورخہ آرائیوں کو دیکھ کر شعر و شعر کا شوق پیدا ہوا اور مصفی کے شاگرد ہو گئے۔ تقریباً 29 سال کی عمر میں باقاعدہ شعر گوئی کا آغاز ہوا۔ لکھنؤ پہنچنے کے کچھ عرصے بعد نواب تقی خان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے کسی کی ملازمت اختیار نہیں کی، آخری وقت میں بینائی جاتی رہی۔ 1846 میں انتقال ہوا۔ آتش نے نہایت سادہ زندگی بسر کی، کسی دربار سے تعلق پیدا نہ کیا اور نہ کسی کی مدح میں کوئی قصیدہ کہا۔ قلیل آمدنی اور تنگ دستی کے باوجود خاندانی وقار کو قائم رکھا۔ دبستان لکھنؤ کی صحیح نمائندگی کا جہاں تک تعلق ہے، اس سلسلے میں امام بخش، ناسخ اور آتش کا موازنہ کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ محاکمہ کرتے ہوئے آتش کو ترجیح دیتے ہیں اور لکھتے ہیں، میں تو یہ کہوں گا لکھنوی ادب اور شاعری کا صحیح نمائندہ آتش ہی تھا، ناسخ نہ تھا، کیونکہ آتش کے کلام میں اسی زندگی کے لطافتوں کی روح کھنچ کر اس طرح جلوہ گر ہو گئی ہے، جس طرح شراب کے جوہر میں شراب روح کی طرح کشید ہو کر سراپا لطافت بن جاتی ہے۔ اور اگر غور کیا جائے تو آتش کی شاعری لکھنوی شاعری کی ہی روح لطیف ہے۔ آتش ہی لکھنؤ کا وہ بڑا شاعر تھا جس نے لکھنؤ کے مشاعروں کے لیے بھی لکھا اور اپنے لیے بھی شاعری کی، اور اس کی یہی شاعری جس میں لکھنؤ کا وہ ادب پیدا ہو گیا جس کی حیثیت مستقل ہے۔ ڈاکٹر خلیل الرحمن اعظمی نے بھی اپنی تصنیف مقدمہ کلام آتش میں نقطہ پیش کیا ہے کہ آتش ہی لکھنوی دبستان کی نمائندگی کا حق رکھتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ ناسخ کے پاس صرف کرتب تھا، استادی اور زبان دانی کا دعویٰ تھا، لیکن آتش کے علاوہ بھی بہت کچھ تھے۔ وہ وجدان اور احساس جمال کے مالک تھے۔ آتش کا کلام سونے پر سہاگا کی حیثیت رکھتا ہے۔ ناسخ تخلیقی قوت کے فقدان کی وجہ سے ذہنی ورزش کی طرف مائل رہے، اس لیے ان کا کلام زندگی سے دور جا پڑا اور اسی میں کوئی رس باقی نہ رہا۔ بقول رام بابو سکسینہ، میر و غالب کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ آتش ہے۔ ڈاکٹر ابواللہ صدیقی بھی اس خیال کے حامی ہیں کہ آتش کو ناسخ پر فوقیت حاصل ہے۔ کلیم الدین احمد اپنے مخصوص انداز میں لکھتے ہیں، ہر ذی فہم واقف ہے کہ آتش شاعر تھے، ناسخ شاعری کے لیے تخلیق نہیں کیے گئے تھے۔ عالیہ احمد سرور نے لکھنؤ کے ادب پر تنقید کرتے ہوئے آتش و ناسخ پر بھی رائے زنی کی۔ ناسخ کی شاعری میں نشتریت سرے ہی سے نہیں، وہ جس طرح باقاعدہ ورزش کرتے ہیں اس طرح ڈھلائے شعر کہتے ہیں۔ ناسخ خوددار انسان تھے، انہوں نے کبھی اپنے آپ کو ذلیل نہ کیا، مگر شاعر وہ بہت معمولی تھے۔ آتش کے یہاں جذبہ بھی ہے، گرمی بھی ہے اور گداز بھی ہے، وہ دربار سے متعلق نہیں تھے۔ گویا یہ بات طے ہو گئی ہے کہ آتش ہی ایک ایسے سخنور ہیں جو ہر معمار کے مطابق دبستان لکھنؤ کے نمائندہ کے طور پر تسلیم کیے جاتے ہیں، اور اردو شاعری کے ہر بڑے نقاد کی رائے بھی یہی ہے۔ اب ان کی دوسری غزل، پہلی غزل تو ہو چکی، دوسری غزل کے اشعار کی تشریح اور اشعار کی تشریح کیسے لکھنا چاہیے، شعر کے بعد اس کا حوالہ لکھا جائے، پھر تشریح لکھی جائے، پھر مرکزی خیال، اس کا سینٹرل آئیڈیا۔
حوالہ یہ شعر کس شاعر کا ہے، تشریح میں اس شعر سے کی تشریح اور تفہیم کی جائے، مرکزی خیال میں کلیری اس کا جو سینٹرل آئیڈیا ہے، تھیم، اس کو پیش کیا جائے۔ شعر ہے: خوشا وہ دل کے ہو جس دل میں آرزو تیری، خوشا دماغ جسے تازہ رکھے بو تیری۔ یہ شعر خواجہ حیدر علی آتش کی غزل سے لیا گیا ہے، یہ غزل کا مطلع ہے۔ تشریح: غزل کے مطلع میں آتش صوفیانہ خیالات پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں، وہ دل خوش ہے جس میں خدا سے ملنے کی آرزو ہوتی ہے، اور وہ دماغ بہتر ہے جس میں خدا کی یاد تازہ ہو۔ اس طرح شاعر ان لوگوں کو خوش قسمت قرار دیتا ہے جن کے دل و دماغ ہمیشہ مالک حقیقی خدا کی یاد میں ڈوبے رہتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ خدا کی یاد سے انسان کو حقیقی مسرت حاصل ہوتی ہے، اور اس کے دل و دماغ فرحت و انبساط کے احساس کے ساتھ سکون و راحت محسوس کرتے ہیں۔ انسان کا حقیقی چین و سکون خدا کی یاد میں مضمر ہے۔ مرکزی خیال: انسان کے دل و دماغ میں خدا کی یاد چھائی رہے تو دل و دماغ کے ساتھ وہ انسان بھی حقیقی چین و سکون حاصل کرتا ہے۔ یہ دوسرا شعر: یقین ہے اٹکے گی جاں اپنے آ کے گردن میں، سنا ہے جا ہے قریب رگ گلو تیری۔ یہ شعر خواجہ حیدر علی آتش کی غزل سے لیا گیا ہے۔ تشریح: اس شعر میں شاعر موت کی تکلیف میں آسانی کی امید ظاہر کرتا ہے۔ نزا کا عالم شروع ہو جاتا ہے تو جان بڑی تکلیف سے نکلتی ہے، اور انسان کی روح نکلتے نکلتے گردن کے پاس اٹک جاتی ہے، لیکن شاعر کو پتہ ہے کہ خدا انسان کی شہرت سے قریب ہوتا ہے۔ نزا کے عالم اور موت کی تکلیف کے وقت خدا کی قربت یقیناً انسان کو موت کا مزہ چکھنے میں آسانی پیدا کر دیتی ہے۔ شاعر اس طرح کے خیالات پیش کرتے ہوئے مشکل اوقات میں خدا کی مدد کا طلبگار ہے۔ انسانی زندگی پیدائش سے لے کر موت تک مسائل میں گھری رہتی ہے، انسانی مسائل کا حل خدا کی مدد میں چھپا ہے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے ہر مسئلے کے حل کے لیے خدا سے مدد طلب کرے۔ مرکزی خیال: انسان خدا کو حاضر و ناظر جانے تو زندگی کے تمام مسائل کے حل کے ساتھ اس کی موت کی آسانی کا مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے۔ کہ اس کے اندر شاعر اس شعر ان اشعار کے اندر آخری وقت کی بات کہہ رہا ہے، سنا ہے جا ہے قریب رگ گلو تیری، تو شہرت سے زیادہ قریب ہے جہاں انسان کی جان اٹکتی ہے، تو مجھے بھی یقین ہے جب میری جان آ کے گردن پہ اٹک جائے گی تو میں تو سنا ہوں کہ تو شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، تو وہاں میرا مسئلہ تو حل کر دے گا، اس لیے کہ تو شہرت کے قریب رہتا ہے، رگ گلو کے قریب۔ پھرے ہیں مشرق و مغرب سے تا جنوب و شمال، تلاش کی ہے صنم ہم نے چار سو تیری۔ یہ شعر خواجہ حیدر علی آتش کی غزل سے لیا گیا ہے۔ تشریح: اس شعر میں خدا کی پہچان کی کوشش کا ذکر کیا گیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی تو کائنات کی ہر شے اور مخلوق سے خدا کی قدرت جھلکتی ہے۔ آسمان، سورج، چاند، تارے، پہاڑ، ندی، نالے، چھوٹی بڑی مخلوقات میں اگر غور کیا جائے تو خدا کی قدرت جا بجا بکھری نظر آتی ہے۔ بغیر سہارے ٹھہرا یہ وسیع و عریض آسمان، زمین سے بڑا ہر ستارہ اور آسمان پر موجود بے شمار ستارے، جگنو، تتلی، چھوٹے بڑے جانور یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ان کا خالق بڑی طاقت اور قدرت والا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان خدا کی ذات میں غور کرنے کے بجائے اس کی پیدا کردہ مخلوقات میں غور کرے، اور اس نتیجے پر پہنچے کہ ان کا پیدا کرنے والا ایک خدا ہے جو بڑی قدرت والا ہے، اور انسان کو اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی سے مدد طلب کرنا چاہیے۔ اس کے اندر حیدر علی آتش تصوف کو بیان کر رہے ہیں، صوفیزم کو بیان کر رہے ہیں کہ میں نے شمال، جنوب، مشرق، مغرب یعنی پوری دنیا کا چکر لگا لیا، اور ہر جگہ تجھے تلاش کیا، ہر 400 تجھے تلاش کیا، کہ ہر جگہ تیری جھلک نظر آئی، سورج کو دیکھا تو تیری قدرت نظر آئی، چاند کو دیکھا تو تیری منظر کشی نظر آئی، ستاروں کی گلیکسی دیکھا، کہکشاں دیکھا تو تیرا خوبصورت انداز نظر آیا کہ تو کیسا بڑا خالق ہے، کتنا بہترین پیدا کرنے والا اور بنانے والا ہے۔ اس کا مرکزی خیال ہے کہ کائنات کے چاروں طرف خدا کے جلوے بکھرے ہوئے ہیں، اگر انسان غور کرے تو اسے ہر ذرے میں خدا نظر آئے گا۔ اسی طرح کی نظر پیدا کرنے کے لیے انسان کو خدا کی یاد میں ڈوبا رہنا چاہیے۔
تیسرا جو شعر تھا جس میں مشرق مغرب کا ذکر تھا، چوتھے شعر میں شب فراق میں ایک دم نہیں قرار آیا، خدا گواہ ہے شاید ہے آرزو تیری۔ یہ شعر خواجہ حیدر علی آتش کی غزل سے ماخوذ ہے۔ اس شعر میں خدا کی یاد میں شاعر کی بے قراری کا ذکر کیا گیا ہے۔ آتش کہتے ہیں کہ خدا کا سچا عاشق بندہ اپنے محبوب خدا سے ملنے کے لیے بے چین ہے۔ اس کا دن تو زندگی کے ہنگاموں میں کسی طرح گزر ہی جاتا ہے، لیکن جب وہ رات میں تنہا ہوتا ہے تو خدا سے دوری کے سبب وہ بے چین ہو جاتا ہے۔ اپنی اس کیفیت کے ثبوت کے طور پر وہ اپنی آرزو اور خدا کو گواہ بناتا ہے کہ میری آرزو اس بات کی گواہ ہے کہ میں خدا سے دوری کے سبب اس کی یاد میں تڑپتا رہتا ہوں، اور خدا تو دل کا حال جاننے والا ہے، وہ بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ عاشق بندہ اس سے ملنے کے لیے اس کی یاد میں تڑپتا رہتا ہے۔ کیونکہ شب فراق جو ہے رات میں قرار نہیں ہے، دن میں تو کچھ کام وغیرہ میں آدمی مصروف ہو جاتا ہے تو تھوڑا سا وہ ادھر ادھر بہل جاتا ہے، لیکن جب رات ہو جاتی ہے تو اس میں وہ اللہ کی یاد اس کو تڑپ تڑپ کر اس کی یاد ستاتی ہے۔ مرکزی خیال شاعر خدا کی یاد میں ڈوبے رہنے کے لیے اپنی آرزو اور خود خدا کو گواہ بناتا ہے، اسی طرح وہ خدا کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے۔ پانچواں شعر ہے، دماغ بھی اپنا اے گلبند معطر ہے، صبا ہی کے نہیں حصے میں آئی وہ تیری۔ بڑا عجیب شعر ہے۔ دماغ بھی اپنا اے گل بند معطر ہے، صبا ہی کے نہیں حصے میں آئی وہ تیری۔ یہ شعر خواجہ حیدر علی آتش کی غزل سے اخذ کیا گیا ہے۔ اس شعر میں خدا کے عرفان کے ضمن میں شاعر کی کیفیت کا ذکر کیا گیا۔ آتش کہتے ہیں، خدا تیری ذات کا عرفان ساری کائنات کے ہر شے کو حاصل ہوا۔ ہوا جب چلتی ہے تو وہ خدا کی تعریف کرتی ہے۔ شاعر ہوا سے کہتا ہے، صبا تو ہی گلوں کی بو نہیں سونگتی اور معطر رہتی ہے، بلکہ انسان بھی پھولوں کی بو سونگتا ہے اور اس سے اپنے دل و دماغ کو معطر رکھتا ہے۔ پھول خدا کی مخلوق ہے۔ ہوا پھول کی خوشبو کو لیے پھرتی ہے، یعنی خوشبو کی شکل میں خدا کی تجلی کو لیے پھرتی ہے۔ انسان خوشبو کو سونگھ کر دل و دماغ معطر کرتا ہے، اور وہ بھی خوشبو کے ذریعے خدا کی مخلوق کو اور بالواسطہ طور پر خدا کو محسوس کرتا ہے، اور اس بات پر فخر کرتا ہے کہ ہوا کے ساتھ اسے بھی خدا کی ذات کا عرفان حاصل ہے۔ مرکزی خیال کائنات کی تمام جاندار اور مخلوق اپنے مقصد تخلیق کی تکمیل کرتے ہوئے خدا کا حکم بجا لاتے ہیں۔ انسان کو بھی خدا کو پہچاننا چاہیے اور اس کی اطاعت کرنا چاہیے، یعنی ساری مخلوق جو ہے وہ خدا کو پہچانتی ہے اور اس کی تعریف کرتی ہے، اس کے ترانے گاتی ہے، چڑیا چہچاتی ہے، ہوائیں سنسناہٹ کے ساتھ چلتی ہیں۔ دنیا کی ساری جو مخلوق ہے وہ خدا کی تعریف کرتی ہے، خدا کو پہچانتی ہے، لیکن انسان ہی ایک ایسا واحد ہے جو خدا کو نہیں پہچانتا۔ پڑھا ہے ہم نے بھی قرآن، قسم ہے قرآن کی، جواب ہی نہیں رکھتی ہے گفتگو تیری۔ بڑا عجیب ہے، اس میں قرآن شریف کی تعریف، اللہ کے کلام کی عظمت کو بیان کیا۔ یہ شعر خواجہ حیدر علی آتش کی غزل سے لیا گیا۔ اس شعر میں کلام مجید قرآن کی عظمت بیان کی گئی ہے۔ شاعر کہتا ہے، میں نے قرآن پڑھا ہے، اور شاعر قرآن کی قسم کھاتے ہوئے کہتا ہے، اس کے کلام کا اعجاز کچھ اور ہے، اس کا معجزہ ہی کچھ اور ہے۔ کفار نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان قرآن سنا تو ابتدا میں وہ قرآن کو انسانی کلام کہنے لگے۔ جب قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کفار کو چیلنج کیا کہ یہ کلام الہی ہے، تم لوگ پورا قرآن تو کیا قرآن کی ایک جیسی آیت بھی اپنی طرف سے پیش نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ انسانی کلام نہیں بلکہ خدائی کلام ہے۔ شاعر قرآن کریم کے عجیب و غریب انداز تقاطع پر حیرت کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کلام کا کوئی جواب ہی نہیں۔ اسی طرح شاعر کلام ربانی کی تعریف کرتے ہوئے انسانوں کو قرآن کی تعلیمات سے واقفیت حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے اور ان تعلیمات کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہے۔ مرکزی خیال، قرآن کلام الہی ہے، انسان اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ قرآن کے انداز گفتگو سے متاثر ہو کر انسان کو اپنے خدا سے تعلق کو مزید مضبوط کر لینا چاہیے۔ اس کے اندر
اعجاز قرآن کو بیان کیا ہے، اس کے معجزے کو بیان کیا ہے۔ یہ گردش فلک پیر سے ہوا ثابت، ہوا ضعیف کو کرتی ہے جستجو تیری۔ یہ گردش فلک پیر سے ہوا ثابت، کبھی ہوا ضعیف کو کرتی ہے جستجو تیری۔ یہ شعر خواجہ حیدر علی آتش کی غزل سے لیا گیا۔ اس شعر میں خدا سے تعلق جوڑنے میں انسان کی کامیابی کو ظاہر کیا گیا۔ آتش کہتے ہیں کہ زمانے قدیم سے اب تک حالات پر نظر ڈالی جائے تو انسانوں اور قوموں کے عروج و زوال کی تاریخ پڑھی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ہر زمانے میں خدا کی یاد اور اس سے وابستگی نے کمزوروں و ناتوان انسانوں اور قوموں کو کامیابی کے راہ پر گامزن کیا۔ انسان اپنے مسائل کو حل کرنے میں کسی کی مدد کا محتاج ہے، اور انسان کے بشمول دیگر تمام مخلوقات کے مسائل کا حل رب العالمین اور خدا وحدہ لا شریک کے پاس ہے۔ انسان اگر خدا سے مدد طلب کرے اور اپنے آپ کو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ لے تو انسان کے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، اور مسائل کے حل میں مجبور و ناتواں کمزور انسان کامیابی حاصل کرنے کے بعد خود کو توانا اور کامیاب محسوس کرتا ہے۔ انسان کو یہ کامیابی اپنی عقل اور صلاحیت سے نہیں بلکہ خدا کی مرضی اور اس کی مدد کے ساتھ حاصل ہوتی ہے۔ جو انسان اپنے آپ کو کمتر بنا کر عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتا ہے، اللہ کی ضرور مدد کرتا ہے۔ مرکزی خیال دنیا کی تاریخ بتاتی ہے کہ ہر زمانے میں خدا سے مدد طلب کرنے والا کامیاب رہے ہیں، اور کمزور و ناتواں ہونے کے باوجود خدا کی جستجو کرنے سے انہیں قوت و طاقت حاصل ہوئی ہے، کامیابیوں نے ان کے قدم چومے ہیں۔ اس شعر کے اندر گردش فلک پیر سے ہوا ثابت، آسمان کی گردش جو ہے یہ بزرگوں سے ثابت ہوا کہ سورج کا نکلنا، سورج کا ڈوبنا یہ زمین کی گردش نہیں، آسمان کی گردش میں قوائے ضعیف کو کرتی ہے جستجو تیری۔ انسان کے جو قوا ہے، جو اعضا ہیں، یہ ضعیف اعضا کو بھی جستجو تیری کرتی ہے کہ یہ عمر میں بھی تیری جستجو کے لیے، تجھے پانے کے لیے، حالانکہ طاقت نہیں ہے جسم کے اندر، اعضا کے اندر، لیکن پھر بھی جستجو ہے۔ یہ آخری شعر ہے آتش کا۔ زمانے میں کوئی تجھ سا نہیں، سیف زبان رہے گی مورکے میں آتش آبرو تیری۔ بڑا عجیب ہے یہ مقطع ہے، غزل کا آخری شعر بھی ہے۔ یہ شعر خواجہ حیدر علی آتش کی غزل سے لیا گیا ہے، یہ غزل کا مقطع ہے۔ غزل کے مقطع میں شاعر اپنی شاعری کی بڑی خوبی بیان کرتا ہے، بڑائی بیان کرتا ہے۔ آتش کہتے ہیں کہ میری شاعری تلوار کی دھار کی طرح تیز ہے، جس طرح تلوار کا وار سیدھا نشانے پہ لگ کر کسی کا کام تمام کر دیتا ہے، اسی طرح میرے اشعار بھی سننے والوں کے دلوں پر سیدھے اثر کرتے ہیں۔ اگر میرے خیالات سے کسی کو تکلیف پہنچے تو بدلے میں لوگ مجھے بے عزت کریں گے، اور میری عزت و نیک نامی خطرے میں پڑ جائے گی، لیکن لوگوں کے ڈر سے میں اپنے کلام کی تیزی اور چبھن کم نہیں کروں گا۔ شاعر اپنے تیز و ترش رویے سے آگاہ ہے، انسان کی فطرت اچانک نہیں بدلتی، اور اس کے خیالات لفظوں کے ذریعے اشعار میں ڈھلتے رہتے ہیں۔ آتش اپنے کلام کو پر اثر قرار دیتے ہوئے اپنے دور کے شعراء میں اپنے آپ کو ممتاز قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ شاعر کو احساس ہے کہ اس کے کلام میں تلوار کی سی کاٹ ہے، تاثیر ہے، ہاں تاہم اسے ڈر ہے کہ اس کے کلام کی تیزی سے لوگ اس کی مخالفت پر اتر آئیں گے۔ اس کے باوجود شاعر اپنے ترش رویے کو بدلنے تیار نہیں۔ یہ بعض شعراء کے ایک خاص بات ہوتی ہے، وہ حق اور صداقت کہتے ہیں، چاہے سامنے والے کو کتنا ہی برا کیوں نہ ہو۔ وہ اپنے معافی ضمیر کے اندر جو چیز ہے اس سے منافقت نہیں کرتے، جو دل میں ہے وہی کلام میں آتا ہے۔ ایسا نہیں کرتے کہ دل میں کچھ اور ہے اور زبان پہ کچھ اور شعر آ رہا ہے کسی کو خوش کرنے کے لیے۔ اکثر شعراء جو خوددار ہوتے ہیں وہ شعراء اپنے کلام میں منافقت نہیں کرتے، چاہے سامنے والے کو ان کا کلام پسند آئے کہ نہ آئے، چاہے سامنے والا ان کے کلام کی تعریف کرے کہ نہ کرے،
اس لیے کہا زمانے میں کوئی تجھ سا نہیں سیف زبان، تلوار کی طرح زبان رکھنے والا کوئی تجھ سا نہیں، اتنا بے ٹوک اور بے لاک اور بے باک کہنے والا کوئی شاعر نہیں۔ رہے گی مورکے میں آتش آبرو تیری، اس کے بعد ڈر بھی رہا ہے اور پر امید بھی ہے۔ کیا امید ہے؟ اس جنگ کے اندر، اس مورکے کے اندر، حق اور ناحق کے جنگ کے اندر، حق اور باطل کی جنگ کے اندر، سچ اور جھوٹ کی جنگ کے اندر، یہ جنگ کے اندر آتش تیری عزت رہ جائے گی، آبرو رہ جائے گی، اس لیے کہ تو ہمیشہ حق کا ساتھ دینے والا ہے، سچ کا ساتھ دینے والا ہے، اور سچ ہمیشہ کامیاب ہوگا، اور جب کامیاب ہوگا تو اس میں آبرو ہوگا۔ یہ آتش کی شاعری میں مقطع تھا۔ ایک امتحان میں ایک سوال جو ہے 15 نمبر کا سوال ہے جو آخر سیکشن میں پوچھا گیا، جس میں سے 3 شعراء کے چار شاعروں کے اشعار کو پوچھ کر ملٹیپل چوائس میں کسی تین شعر کی تشریح بحوالے شاعر کیجئے۔ اس طریقے سے 5 5 نمبر کے 3 شعر، یعنی 15 نمبر کا سوال ایک یعنی ہمیشہ کمپلسری کے طور پر، لازمی طور پر آ سکتا ہے، کیونکہ غزل کے بغیر اردو شاعری پوری نہیں ہوتی، اور اردو شاعری غزل پڑھے بغیر کوئی مکمل شاعری نہیں ہوتا۔ اس لیے غزل سے سوال کرنا نہ کرنا یہ پرچہ یعنی انکمپلیٹ ہوتا ہے، نامکمل ہوتا ہے۔ اس لیے غزلیات سے ضرور سوالات آئیں گے اور اس میں اشعار کی تشریح کو ضرور پوچھا جائے گا۔ اس لیے ہم اس بات کی کوشش کریں کہ اس میں جو شعراء کی اشعار ہیں، یہ اشعار کے قافیے اور ردیف کے ذریعے سے شعر کو یاد کریں، تاکہ یہ کس شاعر کا ہے صحیح شعر حوالہ دینا آسان ہو جائے، کیونکہ حوالہ غلط دینے سے مارکس کٹ جاتے ہیں۔ اس لیے کہ 5 نمبر کا ایک شعر کی تشریح ہے، 3 اشعار کی تشریح کریں گے تو 15 نمبر ہے، 4 اشعار دیے جائیں گے امتحان میں جس میں سے 3 شعر کی تشریح کرنا ہے۔ اس لیے اس بات کی کوشش کریں کہ ہم صحیح شاعر کا حوالہ دیں، شعر کو ذہن میں رکھیں، اور ذہن میں رکھتے ہی ذہن میں آتے ہی اس شاعر کو ذہن میں رکھ لیں اور شاعر کا حوالہ دیں۔ یہ چیزیں تھی جس پر بحث و مباحثے کی گنجائشیں تھی۔ یہ حیدر علی آتش کی غزل تھی، دوسری غزل۔ پہلی غزل پہلے پڑھ چکے، یہ آتش کی دوسری غزل ہے، دوسرے سیمسٹر میں نصاب میں شامل ہے، فرسٹ ایئر کے مطالعہ ادب میں۔ اس لیے اس کی اہمیت کو جانتے ہوئے اس کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ شکریہ۔ اللہ